يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ويا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك عند خلو للحديث الأممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وصلى سيدنا وحبيبنا شافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ووصولهم وفرهم ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ووصولهم وفرهم وجميع أرواح تابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ووصولهم وفرهم ثم إلى أرواح أربعة الإمام المجتهدين والمخلدين في الدين والدنيا والآخرة وأرواح الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين ووصولهم وفرهم ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين خصوصا أهل الدرك وأهل النوبة منهم توسلنا للإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شريف النووي رضي الله عنه ووصولهم وفروهم ثم إلى أرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وجميع أرواح الأولياء من سلسلة علي باجي وأرواح أولياء تسردنهم في جوا وخارجها من وليسهم وجميع أرواح من سلسلة علي بعلوي أجمعين سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصولهم وفروهم ثم إلى أرواح مشايخنا وذو الحقوق علينا وزرية منها سنة منها سنة إلينا وعنا وصلافنا الصالحين خصوصا وسلم رب الحبيب علي بن محمد بن حسين معبود والحبيب محمد بن حسين بن علي معبود والحبيب محمد الباقر الأطاس والحبيب شهاب الدين بن حسين بن شهاب وأولاده وزوجته وقربته وصولهم وفرهم ثم إلى رئيس الوليد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أبو بكر الحبشي ووصولهم وفروئهم وثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن الأطاس وأرواح والدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وجدتنا وجدتهم وجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وجعلنا قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا خفرة من خفر النيران وجعلنا قبورهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وجعلنا قبورهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم وببركتهم بنية الفتوح والمنوح ورسوه صلاح الجسد والروح وتوبة النسوح ظاهرا وباطنا بلا محنة ولا امتحان بجاه وبحق سيد ولد عنا جامعة لكل نية صالحة ومحبة بشرف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بنية الشفاء بكل الحاجات يسر مرادات العافية والسلام والصحة والسعادة والبركة علينا ولا حاضر نيتنا ونيتهم حاجتنا وحاجاتهم. اللهم اجعل مجلسنا مجلسا طيبا ومجلسا نافعا ومباركا ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وقت المشارفة في آخر شهر رجب على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى من وصلفنا صالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا أن تعلم والتعليم والانتفاع والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا ويطهرنا وكلا يا حي يا قيوم يا رب موسى ونوح وإبراهيم وإيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يا ظاهر يا باطن أصلح لنا ظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن أصلح لنا ظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن أصلح لنا ظاهر والباطن يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في الرجاب وشعبان وبلغنا برمضان. استغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم غفر الذنوب وستر العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارزقنا الفردوس الأعلى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب تاج والمعراج نبيكم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبورق والعالم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معظم من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح القلم. شمس الدهى وبدر الدنيا نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيد العرب والأجام نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المستقون لنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، معاشر الحبائب الشرفاء والأساتذة الفضلاء والحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam karunia, rahmat, nikmatnya Allah telah memberikan kemudahan kita semua bisa saling bermawajah dalam nikmat taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul duduk bersama untuk mencari ridha Allah dan menghilangkan seluruh kejahilan zahir maupun batin kita. Dan semoga kehadiran kita dalam kesempatan-kesempatan mulia seperti ini menambahkan
amal soleh kita, dijadikan kita semua hambanya yang bertakwa lagi istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa dan terkhusus kepada Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau juga kepada seluruh ahlul baitnya, sahabatnya dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma yaqulu ba'da takbiratul ihram. Qala musannif rahimahullah Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi radhiyallahu anhu fi kitab al-adhkar ridwan amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridai beliau dan kita semua mendapatkan keberkahan beliau fi ridwan amin ya rabbal alamin. Babun ma yaqulu ba'da takbiratul ihram. Bab bacaan sesudah takbiratul ihram. Dari sebelum yang kita telah kaji bersama-sama dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bab takbiratul ihram sudah kita bahas. Adapun malam hari ini bab bacaan setelah kita takbiratul ihram. قال الإمام النووي اعلموا أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة يقتضي مجموعا أن يقولوا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبه فاغفر لي ذنوبه جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت واصرف عني سيئاها لا يصرف سيئاها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله فيه يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ويقول اللهم بعثنا بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم تقني من خطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بثلج والماء والبرد وكل هذا المذكر ثابت في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara hadirin, ini adalah salah satu bacaan-bacaan doa iftitah yang begitu banyak ya. Di dalam riwayat ulama banyak doa iftitah dari apa yang selama ini kita tahu bersama ya. Kalau kita kaji bersama-sama, doa iftitah itu sebetulnya artinya iftah, pembuka. Paham itu? Ya, Anda harus tahu dan harus catat. Paham. Doa iftitah itu artinya pembuka. Ya, iftitah, bermakna iftah, pembuka, ya, mengawali. Sedangkan doa iftitah itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya doa iftitah itu tidak wajib dibaca baik dalam sholat sunnah ataupun sholat wajib. Fa'innahu hukmu sunnah. Karena itu doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ya. Jikalau tidak dibaca doa iftitah itu tidak apa-apa, akan tetapi hilang sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Doa iftitah itu sunnah hukumnya. Dan ba'duhumul ulama, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, beliau sangat menyayangkan ya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tatkala di dalam sholat tidak membaca doa iftitah tersebut. Limadha? Kenapa? Karena bagi Imam Syafi'i, orang yang tidak membaca doa iftitah di dalam sholat, maka dia telah menghilangkan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya orang yang tidak membaca doa iftitah akan lupa di dalam kehusyuan di dalam sholat. Karena iftitah itu kita mengawali permohonan kepada Allah. Paham tuh? Meminta kepada Allah, baik di dalam sholat, hidup, ibadah, akhlak, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kita memohon perlindungan dari Allah. Di dalam urusan apa saja, Allah berperbaiki akhlak kita dengan doa iftitah tersebut. Paham dong? Ya, jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah, walaupun sunnah tapi begitu besar fadilahnya yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kita harus pahami bahwasanya banyak orang yang menyepelekan doa iftitah. Adapun seseorang mau baca doa iftitah yang mana saja, nanti di dalam kitab ini banyak beberapa doa iftitah. Baik itu, akan tetapi yang masyhur, yang muktamar, yang terbaik adalah di mana kita mengenal doa iftitah. Baca bersama-sama, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda musliman wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, itu doa iftitah. Kalau kita betul-betul tahu seandainya dengan kemuliaan doa iftitah yang kita baca dan betul-betul kita pahami dengan maknanya, maka jauh lebih baik daripada doa-doa iftitah yang lain tersebut, saudara. Paham tuh? Ketika Anda membaca doa iftitah, betul-betul kita nggak softoh, ya, nggak sekedar cuman basah dan bersuara lidah kita, tapi betul-betul kita pahami hikayat dan makna yang ada di dalamnya. Kita agungkan nama Allah dengan bertakbir. Kita agungkan nama Allah dengan bertasbih. Kita agungkan nama Allah dengan bertahmid. Kemudian kita memohon kepada Allah, inna salati, ya Allah, ini salatku, wa nusuki, ini ibadahku, wa mahyaya, ini hidupku, wa mamati, ini sekalipun matiku, lillahi rabbil alamin. Kupasrahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi ketika kita baca itu salat, itu kalimat doa iftitah, nggak ada lagi beban urusan dunia yang ada di pikiran kita ketika kita sedang melaksanakan salat tersebut, saudara. Baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Jadi kita betul-betul bisa memuliakan doa iftitah tersebut. Pernah diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, satu hari ada sahabat Nabi membaca doa iftitah, dikeraskan suaranya di dalam sholat. Setelah itu sahabat selesai sholat, Nabi tersenyum. Dipanggil oleh Rasulullah, apa yang kamu baca tadi? Kata Rasulullah, kata itu sahabat, ya Rasulullah, saya baca doa iftitah. Sungguh luar biasa. Aku senang ketika engkau membaca doa iftitah itu. Ketika kau membaca doa iftitah itu, Allah perlihatkan kepadaku pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang membaca doa iftitah itu, kata Nabi, ada 12 malaikat yang berebutan untuk ngambil itu doa, untuk bawa itu doa sampai ke hadirat ilahi Rabbi. Jadi kalau kita sholat baca doa iftitah, kata Nabi, ada 12 malaikat, bukan untuk mangkat, tapi berebutan untuk ambil itu doa iftitah yang diucapkan dan disampaikan oleh kita hamba Allah, langsung dibawa. Berebutan tuh malaikat untuk bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang membacanya, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu langit tersebut, saudara. Paham dong? Nah, ini kita harus pahamin pemahaman tentang
kemuliaan doa iftitah. Adapun kalau kita sholat menjadi makmum, paham tuh? Dan kemudian ketika jadi makmum sampai di dalam waktu sholat bermakmum tiba-tiba sudah mau ruku, maka kita tidak wajib untuk membaca doa iftitah. Nggak usah pakai baca doa iftitah lagi dari awal, paham tuh? Ya, ikuti langsung ruku, paham tuh? Kalau sampai di awal, kalau di pertengahan ikutin suratul Fatihah yang berikutnya, ya. Nah, ataupun masbuk sekalipun begitu, saudara. Baik. Waja'at fil babil ahadis akhir minha hadithan Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada beberapa hadis lagi yang berhubungan dengan bab ini. Misalnya dari istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai beliau dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, Siti Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftahtaha salat qala, apabila Nabi membuka salatnya. Ini Nabi kalau buka salat maksudnya sesudah takbiratul ihram, Allahu akbar, ya. Apa yang dibaca Nabi sebelum baca doa iftitah? Yang lainnya Nabi baca ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa yang dibaca oleh Nabi sesudah takbiratul ihram. Ayo, bagaimana apabila kami sudah baca doa ini kemudian kita tambahkan doa iftitah wa ahsan, ya, atau bagaimana kita yang baca doa iftitah dan kemudian mengawali dengan membaca ini ahsan, fa innahu ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah sesungguhnya mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus pahami saudara nih, apapun saja af'al Nabi kita ikutin. Ya. Af'al Nabi semuanya yang dilakukan Nabi maka itu wajib ittiba. Ada dalilnya, Beb? Ada dalilnya. Di mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil. Ayatnya sering kita dengar. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah kalian mencintai aku Allah. Kalau kalian mencintai aku Allah, kata Allah, fattabi'uni. Kalau bukti kalian itu adalah orang yang cinta kepadaku Allah, maka fattabi'uni, ikutilah kekasihku Muhammad Rasulullah. Siapa yang mengikuti kekasihku Muhammad bil ahlakihim wal af'alihim, baik itu dengan akhlaknya, baik itu dengan af'al perbuatannya, apa kata Allah? Yuhibbukumullah, maka aku Allah akan cinta terhadap hamba itu. Apa aja? Imma bis salati sunnah fi waktu duha, fi qabliya aw ba'diya, aw salat tahajud, aw salat isra, aw salat fajr, ya, aw bisiwa, aw bisyal, ya, dengan rida, dengan sorbannya, kemudian bisiwak dengan siwaknya, dengan sorbannya, imamahnya, apa saja af'al, pokoknya yang dilakukan sama Nabi kita ikutin, maka itu mengundang kecintaan Allah. Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta kepada Anda. Apa saja kita pakai sifat mau tidur, pakai sifat hari Jumat, potong kuku hari Jumat, kita bersunnah potong apa aja yang telah ditentukan oleh sunnah Nabi, kita jalanin, yustahab, disunnahkan, maka Anda mendapat kecintaan Allah, bukan sekedar menghidupkan sunnah. Faham dong? Kalau Anda tinggalkan ketika Anda menghadap Allah dalam sholat, kemudian Anda berusaha padahal punya waktu, badan sehat, nggak uzur, dianjurin untuk baca doa iftitah, walaupun sunnah di dalam sholat 5 waktu sekalipun, atau apalagi sholat sunnah,
dia usahakan untuk bisa membaca itu doa iftitah, berarti Anda bukan hanya menghadap Allah untuk mengharap ridhonya, tapi Anda juga menghadap Allah untuk mengharap kecintaannya. Kenapa? Karena Anda menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW di dalam perbuatan yang Anda tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, itu semua akan membawa Anda sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya, Bib? Wa man liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang menjadikan aku Nabi Muhammad perantara dalam urusan apa saja, maka halat lahu syafa'ah. Orang itu berhak mendapatkan pertolongan. Paham dong? Nah, itu dalil yang lain. Nah, dalil yang lain lagi apa? Qala Imam Sahil bin Abdullah At-Tusturi, catat. Radhiyallahu an, berkata Imam Sahil bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu an, beliau wahwa min ahadin min madhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau adalah salah satu pengikut muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, alim faqih, namanya Imam Sahil bin Abdullah At-Tusturi, ya, atau Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi atau At-Tastari. Ada yang mengatakan At-Tastari, ada yang mengatakan At-Tusturi. Beliau mengatakan usulu madhabina thalathatun. Usulu madhabina, pondasi landasan dasar seseorang mengikuti madhab Nabi besar Muhammad SAW, madhab Imam Syafi'i maksudnya. Usul, pondasi landasan dasar seseorang, kita harus tahu. Pondasi landasan dasar seseorang salah satu, ada 3. Yang pertama, al-ittiba'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pondasi landasan dasar seseorang di dalam mengikuti ajaran di bawah Imam Syafi'i adalah 3. Yang pertama, al-ittiba'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu mengikuti terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan bil af'ali, dengan perbuatannya, wal ahlaki, dan ahlaknya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham toh? Al-ittiba'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahlaknya maupun af'alnya, dengan perbuatannya. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Itu fondasi landasan dasar. Anda jangan bilang Anda tidak perlu dengan hal yang sunnah, karena masih ada hal yang wajib. Yang wajib itu lebih afdal. Baca Quran itu lebih afdal daripada menghidupkan sunnah. Oh tidak, saudara. Tidak, Anda tidak akan tahu akan kemuliaannya Al-Quran tanpa Anda mengingat jasanya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Anda mengingat jasanya Nabi, maka Anda akan buktikan untuk ungkapan rasa syukur dan penghambaan Anda kepada Allah atas Nabi Muhammad, maka Anda hidupi semua af'al Nabi Muhammad SAW, perbuatannya Nabi, dari apa yang diperintahin Nabi. Nabi suruh anjurin kita untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Bukan gak ada manfaatnya, ada manfaatnya. Pahalanya begitu besar. Jangan kira gampang, saya gak perlu sholat wajib, lebih penting daripada sholat sunnah. Lah. Bukan begitu, saudara. Yang mengangkat derajat seorang itu menjadi seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah berkat dia punya perbuatan-perbuatan tambahan. Dari apa? Dari dia ikutin siapa Nabinya Muhammad SAW. Begitu, saudara. Lihat guru bagus, dia punya amalan, pakai amalan guru. Karena di guru tuh guru ambil amalannya Rasulullah. Lihat kiai bagus, ambil amalan kiai. Karena itu bagus amalan kiai, dia ambil amalannya Nabi Muhammad SAW. Nabi nyuruh kita sholat duha, Nabi suruh kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jangan kira nggak ada apa-apanya, ada manfaatnya. Nabi suruh kita sholat tahajud, ada apa? Ada manfaatnya. Satu aja contohnya dalam sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, antum nggak banyak sholat duha, antum nggak banyak sholat tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi pernah satu hari masuk ke pasar, dengerin. Nabi pernah jalan-jalan masuk ke pasar, lewat pasar. Waktu di pasar, Nabi disambut sama orang pasar di kota Madinah. Disambut, ada Rasulullah SAW datang. Ya, ada satu sahabat loncat-loncat depan Nabi. Saking girang yang lihat Rasulullah, kemudian girang betul di hari dia. Kata Nabi SAW, tanya, ente kenapa girang? Ente kenapa senang? Apa jawab nih sahabat?
yang pedagang pasar. Kata dia, ya Rasulullah, saya hari ini senang, bukan main. Yang pertama, saya senang karena saya bisa berjumpa dengan engkau, hai Rasulullah. Ya. Yang kedua, saya senang hari ini saya dapat keuntungan luar biasa. Saya dagang hari ini, barang saya berkah semua, laku. Saya punya keuntungan seumur hidup, belum pernah dapat keuntungan seperti ini. Kata Nabi, emang dia dapat keuntungan berapa? Kata dia, saya dapat keuntungan ya Rasulullah, dapat keuntungan kurang lebih hampir 200.000 dirham. 200.000 dirham tuh kalau sekarang kurang lebih 200 juta lah, kalau begitu saudara ya. Karena dulu dapat keuntungan 200.000 dirham. Betul ya Rasulullah, baik. Kata Nabi, tapi sesungguhnya ada orang yang hari ini lebih dapat keuntungan dari ente. Enggak ada ya Rasulullah, kata sahabat. Enggak ada. Setahu saya orang yang dagang di pasar ini semua saya tahu untungnya berapa. Hasilnya berapa saya tahu ya Rasulullah. Enggak ada orang yang dapat untung sebanyak saya hari ini ya Rasulullah. Kata Nabi, ada orang yang dapat keuntungan lebih dahsyat dari kamu. Bukan cuma dia dapat duit 200.000 dirham, bahkan lebih kata Rasulullah. Tapi dia dapat keuntungan, kata Nabi Muhammad SAW, dunia beserta isinya hari itu miliknya, kata Rasulullah SAW. Dia bukan cuma dapat duit 200.000 dirham, tapi dia dapat keuntungan dari apa yang didapetin. Langit sama bumi beserta isinya hari itu miliknya dari Allah, buat dirinya. Sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa itu orang yang dapat keuntungan segitu banyaknya? Siapa itu orang yang dapat keuntungan segitu hebatnya? Kata di pedagang. Kata Rasulullah, pengen tahu ente siapa orangnya? Kalau begitu ente dengerin baik-baik. Apa itu? Kata Rasulullah, orang yang gak pernah tinggalin setiap hari sholat sunnah qobliyah ba'diyah, orang itu dapat keuntungan lebih besar dari kamu, dan dia dapat keuntungan dari Allah, langit bumi beserta isinya untuk dia. Kalau dia mustaqimul doa kepada Allah, kalau dia punya hajat kepada Allah, maka hajatnya dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala berkat cuma ngidupin salat sunnah ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah. Shallu ala nabi. Oh, saudara, contoh kecilnya begitu, saudara. Anda kan punya aktivitas, kita punya rutinitas, kita punya kebutuhan materi maupun material kita butuh. Siapa yang kasih kalau bukan Allah? Kita nggak boleh khawatir, nggak boleh takut sama urusan rezeki. Nih, ente dikasih sehat, bisa napas, ada rezeki dari Allah. Ente bisa dikasih punya istri, punya anak ente kecukupan, ada yang sehat, semua keluarga itu dari Allah. Kalau seandainya dikasih uang banyak juga sama Allah, kalau seandainya di rumah sakit sekeluarga bingung juga ente. Atau dia punya keuntungan gak seberapa 20 juta, tapi ternyata ada musibah datang buat keluarga, harus dimasukin rumah sakit, biayanya sampai 100 juta. Apa artinya 20 juta yang dia dapat? Paham tuh? Fa'anna, sesungguhnya tidur kita bisa bangun, rezeki sehat bisa jalan kemari, kepala gak pusing, badan sehat. Itu rezeki dari Allah. Paham tuh? Bagaimana caranya supaya didapatin itu semua dan berkah terus hidup kita? Hidupin perbuatannya Nabi, hidupin sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jangan bilang saya orang Islam yang sempurna kalau saya nggak pernah cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Bukti orang itu cinta sama Nabi, dia hidupin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Paham tuh? Itu yang pertama. Orang yang punya pondasi landasan dasar hidup mengikuti jejak madhabnya Imam Syafi'i. Yang pertama diittiba bin Nabi SAW bil ahlaki wal afal. Yang kedua kata Imam Sahih bin Abdullah At-Tastari, wal ikhlas wal niat fi jami'il amal. Ya, selalu ikhlas di dalam niat apa aja perbuatannya, dia jadi orang yang ikhlas. Paham dong? Dia mau ngaji duduk ikhlas karena Allah, dihitung dilipat gandain pahalanya. Kalau niat ngaji buat dagang, dia cuma dapat pahala, nggak dapat barokahnya. Paham tuh? Dia datang ke pengajian untuk dilihat sama orang, dia nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat pahalanya, nggak dapat barokahnya. Nah, ikhlas wa niat fi jamil amal. Ikhlaslah di dalam semua amal. Itu diundang tahlil, baca tahlil. Jangan karena orang yang undang itu jadi baca tahlil, tapi bacalah tahlil di dalam acara-acara yang memang dihajatkan untuk mereka. Anda berniat juga, semoga tahlil ini untuk pahalanya untuk saya. Anda baca maulid, diundang orang hadir maulid, jangan dengerin maulid. Bukan sekedar ente pengen dapat meramaikan itu acara, tapi berharap apa yang ente baca dan ente dengar hari itu juga sampai kepada amal ente. Paham tuh?
Usahakan, jadi selalu berkontribusi di dalam urusan ibadah. Harus ikhlas niat amal perbuatan kita. Yang terakhir, yang paling utama, kalau dikatakan orang itu dia cinta kepada Nabi, ngikutin afal Nabi, akhlak Nabi, kemudian selalu ikhlas, niatnya bagus, kalau begitu yang terakhir, jaga dari perkara ini. Apa itu? Wal akilu minal halal. Usahakan semaksimal mungkin, makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian, yang datang ke rumah kalian, rizki yang masuk ke rumah kalian, apa yang kalian dapat dimakan, diminum dari sesuatu yang halalan thayyiban. Paham toh? Kita jaga tuh. Kalau dapat kebaikan itu tiga-tiganya, ya, maftuhul babul jannah. Allah buka pintu surga buat antum. Ya, al-bab maftuh, babul jannah maftuh. Pintu surga kebuka. Ya enggak? Buktinya apa? Tadi itu salah satunya. Kita siapa orang baca doa kita Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila sampai akhir, kata Nabi, sesungguhnya orang yang baca itu kalimat doa kita, maka pintu langit dibuka oleh Allah. Berarti kan doa kita itu bukan cuma dalam sholat, boleh dibaca di dalam tiap-tiap waktu ba'dal fardhiyah, awal sunnah, baik itu dalam urusan bacaan setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Paham Tom? Ya enggak? Siapa yang bacanya, kata Nabi, Allah Ta'ala akan membuka semua pintu-pintu langitnya. Dan siapa yang membaca doa kita itu, doa itu langsung direbutin oleh 12 malaikat khusus untuk angkat itu doa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dibagusin tuh saudara, ya. Yang kurang jelas betul bacaannya, dibagusin bacaannya supaya betul-betul sampai manfaat apa yang dia baca. Paham Tom? Nah, pakai tuh, jadi kita tahu, ya. Iftitah artinya pembuka, kemudian hukumnya sunnah, ya, tidak wajib dibaca, tidak wajib dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah, tapi sunnah hukumnya. Tapi kalau ditinggalin maka sangat disayangkan. Sementara dia sehat, punya waktu banyak, dia juga sholat dan buru-buru juga saudara. Betul nggak? Ya enggak? Kita sedang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim Tom? Baik. Jadi kata Siti Aisyah, Nabi SAW baca doa iftitah. Kalau sebelum baca doa iftitah, sesudah takbir, Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadi dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dan juga Imam Ibnu Majah dengan sanadnya yang dhaif, nah sanadnya lemah. Bagaimana dia menyimpulkan sanad yang dhaif? Hadis yang dhaif tetap guna bagus kalau kita pakai di dalam amalan. Mau sahih, mau dhaif, sama-sama semuanya keluar dari para salafun shalihin yang sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Paham dong? Ya. Tapi kalau ada hadis yang dhaif sama hadis yang sahih, dua-duanya ada nih, dalam satu kaitan satu bab pemahaman, maka ambil yang sahih. Paham dong? Ya. Kemudian wa dhaifuhu Abu Dawud, dan juga didhaifkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Baihaqi wa ghairihim dan selainnya. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, hadis di atas diriwayatkan juga Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasa'i wa Imam Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri wa dhaifuhu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dan diriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri wa dhaifuhu, dan mereka semua mendhaifkan daripada hadis tadi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Qala Imam Baihaqi, berkata Imam Al-Baihaqi, wa rawiyal istiftah, kata Imam Baihaqi dengan sanad yang langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Baihaqi meriwayatkan sanadnya langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sanad itu musalsal. Ayo dong. Ya, pertama kita belajar sama guru, sama kitabnya Imam Mufti Betawi Habib Utsman. Itu sanad. Dari kita ngaji sama Habib Utsman, kitabnya yang ngajarin siapa itu? Gurunya terus sampai kepada gurunya, sampai lagi kepada gurunya, sampai kepada Habib Utsman Mufti Betawi, sampai kepada gurunya Habib Utsman Mufti Betawi, sampai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya sanad. Paham tuh?
Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan juga kalimat Bisubhanakallahumma wa bihamdika. Ya, kalau di pertama kan tadi hanya bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairu. Tulis saudara. Ya, ini doa yang dibaca Nabi sebelum Nabi sesudah Nabi takbir. Fatul ihram. Apa tulisannya bacaannya? Subhanakallahumma. Ya, subhanakallahumma. Catat saudara. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabarakasmuka. Wa tabarakasmuka. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa tabarakasmuka. Wa ta'ala jadduka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairu. Ya. Di dalam penjelasan Imam Baihaqi ini sanadnya langsung bukan subhana tapi bisubhanaka. Ya, itu penjelasan Imam Baihaqi. Ya, kita dianjurin bacanya bisubhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Kemudian an Abi Mas'ud marfu'an wa an Anas marfu'an wa kullaha dha'ifuhu, dan dijelaskan oleh mereka semua bahwasanya tapi semua riwayatnya ternyata dhaif. Ya, bagaimana tentang hal itu? Tetap amalin. Fainahu ajib. Ya, karena itu sesuatu yang bagus. Ya, tetap doa. Ya, walau kana dhaifun, walau itu hadis dhaif. Wa asaha ma rawiya fihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan dari sekian riwayat yang lebih sahih adalah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Tsumma rawiya bi isnadihi anhu, dan dengan sanad beliau sendiri dari Rasulullah SAW annahu akbar, tsumma qala, bahwa Sayyidina Umar sesudah takbir selalu membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Berarti Sayyidina Umar pun mengamalkan fa innahu amirul mukminin khalifati Rasulullah SAW. Dia punya sanad langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak pernah meninggalkan sampai meninggal dunia. Nabi Sayyidina Umar mengatakan, saya selalu mengatakan annahu akbar. Saya mengawali daripada sesudah takbiratul ihram, sebelum baca doa kita, saya selalu mengawali kalimat dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuh. Ini yang sanadnya sahih. Ya, jadi bagus kalau kita baca di dalam tiap-tiap sesudah takbiratul ihram kita membaca doa ini. Paham tuh? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu alam. Allah yang lebih tahu dengan kebaikan hadis-hadis tadi dan riwayat, semoga kita ngamalin dapat barokah. Paham tuh? Kemudian waraina fi Sunanil Baihaqi an Harith an Ali radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Sunanil Baihaqi dari Sayyidina Haris dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semuanya dan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Qala, berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staftaha salata qala, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah membuka daripada salatnya, artinya sesudah takbiratul ihram, Allahu akbar, ya, Nabi selalu membaca salata qala, maka dia membaca la ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fahim toh? Ya, tolong di garis bawahin. La ilaha illa anta
subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Subhanaka. Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi. Wa amiltu su'an. Amiltu su'an. Faghfirli. Faghfirli. Innahu Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya. Ya, ini wajjahtu wajhiya sampai akhir. Paham enggak tuh? Jadi wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati hanifan musliman wa kana musyrikin sampai dengan ila akhir wa huwa, ya sampai dengan akhir. Wa huwa haditsun dhaif. Walaupun ini hadis dhaif. Paham tuh? Terakhir. Qala al-hadits al-aqwa muttafiq ala dhaifuhu. Berkata Imam Haris al-Aqwa mengatakan muttafiq ala dhaifu, hadis ini disepakati kedhaifannya. Wa kana Sya'biyya yaqulu Harith kadzab. Wa kana Sya'biyya yaqulu Harith kadzab. Kan diriwayatkan oleh Imam Haris al-Aqwar, nih berkata, ada kata Imam Haris al-Aqwar, hadis yang tadi muttafiq ala dhaifuhu. Hadis tadi disepakati kedhaifannya. Akan tetapi berkata Imam Sya'bi, wa kana Sya'bi yaqulu, Imam Sya'bi mengatakan Harithu kadzab. Ya, seorang imam yang namanya Haris al-Aqwar itu sesungguhnya dia seorang pendusta. Ya dengerin. Ayo. Sementara kan beliau katakan disepakati, ini kitab supaya kita tahu bahwasanya ulama ikhtilaf itu ada, saudara. Nah, satu sama lain bagaimana kita menyikapi. Sementara ini hadis tadi dijelaskan daripada Imam Baihaqi, Imam Ali, Imam radhiyallahu an, bahwasanya kata Imam Haris al-Aqwari itu hadis sudah disepakati kedhaifannya. Akan tetapi kata Imam Sya'bi mengatakan yaqulu harifun kadzab. Si Imam Haris itu al-Aqwari sesungguhnya seorang pendusta. Wallahu a'lam. Yang penting kita bisa ngamalinnya, ya. Adapun yang tadi kita dengar hari ini semua nih bacaan, nggak boleh dimaklumkan sendiri. Maksudnya apa? Bi faslun, catatan terakhir. Ya, hada ma warida minal adhkar fi du'a tawajjuh. Doa tersebut pada hadis di atas, yaitu doa iftitah tersebut pada hadis di atas, fayustahab, disunahkan. Ya, disunahkan li jami'i bainaha kullaha, disunahkan untuk dibaca seluruhnya, disunahin untuk baca seluruhnya. Jadi disunahin. Ya, catatan. Bagi siapa? Salatul mafrudat. Orang yang salat sendirian, disunahin baca itu. Walil imam idza adzina lahu al-ma'mum. Akan tetapi kalau sholatnya berjamaah dan bagi imam yang mendapatkan persetujuan dari makmum, baru boleh membaca di doa. Jadi kalau dia sholat berjamaah nggak boleh baca doa-doa tadi. Kenapa? Karena memanjangkan. Kecuali si makmum izinin dia, udah imam, silahkan kalau antum mau pakai doa-doa tadi di dalam sholat, silahkan. Kami ridho, maka baru boleh hukumnya. Kalau dia baca sholat sendirian silahkan, tapi kalau lagi bermakmum nggak boleh dia baca itu doa tanpa seizin makmum, ya, karena memanjangkan. Fa amma idza lam yu'adzinu lahu fala yutawwilu alaihim bal yaktasir. Apabila imam tidak mendapatkan persetujuan makmum, maka dia tidak boleh memanjangkan bacaan tersebut. Sebaliknya, yaktasir ala ba'di dzalik, dia ambil saja sebagian daripada doa bacaan doa iftitah itu, boleh. Ya, sebagian aja, tadi cuma subhana kan dia mau ambil tuh boleh. Jangan dibaca seluruhnya, tadi di awal panjang betul kan bacaannya, betul ya? Wa hasana ikhtisaruhu alayya, dan baginya yang terbaik adalah membaca pendek. Paham kan tuh? Ya. Yang paling baik nih, yang terbaik apa bacaannya? Yaitu dia
Ini wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal muslimat kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu dzalika umirtu ana. Baik, hada itu yang paling terbaik. Ya, tapi kalau mau nambahin ittiba bin nabi silahkan. Ya, ila qaulihi minal muslimin wa kadzalika mafrudat wal ladzina yu'athiru takhfifi, dan demikian bagi yang sholat sendirian dengan mengambil cara yang tidak berpanjang-panjang di dalam membaca doa iftitah tadi. Fahim tuh? Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kiranya Anda sudah dapat sebagiannya untuk bisa digunakan. Jadi bagaimana Anda mengetahui tentang keutamaan doa iftitah? Karena sesungguhnya doa iftitah itu adalah sunnah Nabi. Kalau Anda baca di dalam sholat walaupun itu hukumnya tidak wajib dibaca, artinya tidak wajib, tetapi itu sunnah. Kalau Anda bacanya berarti Anda mohon perlindungan dari Allah. Dan siapa yang membacanya Allah buka pintu-pintu langit. Dan siapa yang membacanya 12 malaikat berebutan untuk ngambil doa iftitah yang dibaca di dalam sholat untuk langsung disampaikan kepada Allah. Dan siapa yang membacanya Allah Ta'ala akan berikan perlindungan untuk hidupnya di dunia sampai akhirat, insya. Tidaklah dia mati dalam keadaan musyrikin, melainkan dia mati dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Baik saudara, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dapat hari ini dan kebaikannya. Fatihah khususan dari Imam Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Hafiq sahib Maulid Wasitul Habib Anis wa Akhul Habib Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا رب صل على محمد أشرف في بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منتجا وأسلام. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم. رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسان صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق بحكمة وطاع عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليه مصرف خلق وجل به الرحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتقلت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه وما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وواظب هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم لطراز التكريم اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضل في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراد بتعداد ولا يمل تقرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلات وتنتشر أسرار في الأكوان فما من سر اتصل بالقلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترق في حسن علم أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيع الضلال صلى الله عليه ومن فوق علم ما قد رأته رعفة في شؤنه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجعته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والموضوع لكل هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموزونة والكون كله يسبغ ويمسي في سرور مبدئات بكل دور إسراك هذا الصراط والعيون متسوقة إلى بروجه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكريس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تجد الأرض والسماوات متضمحة بقدر الفرائض بملقات أشرف البريات وبرجي من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقل في البطون والظهور صلى الله عليه بعد الله بالوجد بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كرب عن وجه هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وابتار الجود إليه على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قدرتك سفسكنا هذا المشتور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهر نورا فاق كل نور الله يحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة دعانيسا لجلابها المشهود ومشرقة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة عزية ومهما من الخور الأين من كشم الله لهم من الشرف بالكشمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضورها وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن أمود وأبرت الحمد المحمود مدعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا
وتربوا يا هلا المذاهب فجار اليمن غرد واستديعوا بجمال بقى في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمال فخر المحبت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يحصره العبد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيله مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جوار الخير ما قعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا
العظيم استغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا لله نفعه في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ولمن أعظم الذكر من درين أوصافه بمحمدية عقودا. توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء في مشكورا وفعلي فيه محمودا، ويتوب عمل في العمل المقبول، والتوجه في توجهة الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمن فتعد ظافرا، وعلى بابه تحت رحال فتغشاها منه البيوضات الكامرة. نتوجه إليك بأصواب وسائل لديك سيد المرسلين بك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية لدعوتك الشاملة. النبي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفكار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك سرسلك لأهل ميدانك سيد الكونين وأصرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع طرنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحاسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرب قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعل في حاضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وبالطريق اتباعي من السالكين، ولحقك وحق من المعدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمنى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلن تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين. أن تقابل المظلم منا بالكفر والمسيء بالإحسان والسائل بما سعد والمعمل بما عمل، وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظهره وهم ببركة وشرفه وجهة أولادنا وعلى كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات والإمراية الغيب في جميع الأبطال المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة معنا، واجب اللهم قربة المقروب واقتل للمدين واغفر للمذنب وتقبل توبة التائبين، وانظر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العذاب بولاة الحق في جميع النوه والأخطار، وأيدهم بتيم منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحس الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأهلنا بالعمل بطاعتك وصدقنا في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إلى المنسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 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 بسم الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husnul khawatim wa istaswal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi min kulli ma'lumin lah. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la nadha asrafna fatub alayna tawba تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه حتى حبي وآله وصحبه داد قصي صحبي والحمد لله بالبذل والتلاهي. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول. ببركة رسول الله كل حاجتنا قبول.
Amin. Hadirin jamaah para muhibbin yang rahmati muliakan Allah, maklumat dari saya sebelum saya tutup. Insyaallah malam Jumat, malam Selasa depan ya kita tidak taklim, ya tidak taklim, tapi kita akan tawakufkan di malam Jumat awal bulan Mei, ya tanggal 7. Paham tuh? Tanggal 4, maaf tanggal 4 ya, malam Jumat tanggal 4 sekaligus majelis malam Jumat sekaligus tawakuf. Paham toh? Paham toh? Tawakuf nih. Oi, bilang banget ya tawakuf nih. Ya. Jadi ingetin jamaah jangan lupa apa aja mau dibawa-bawa, ya nggak mau bawa kopi, mau pisang, mau bawa uli, mau bawa apa bawa, ya. Tawakuf tuh mau bawa tanggokan juga boleh, iya pokoknya apa aja dah, ya. Ingetin mau bawa kecucur, mau bawa mentaki boleh, bawa apa aja boleh, ya. Ingetin. Jadi dalam Jumat Selasa depan tidak taklim, tapi kita punya acara. Acaranya apa? Ya, hari Senin tanggal 1 kita akan